انسان سے احسان, تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان. تفرقوا کا یہ پیام ہے ماہ رمضان, اتحاد ہے اتحاد ہے اتحاد ہے رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوشل میڈیا کے منفرد 3 رمضان ٹرانسمیشن اتحاد رمضان میں آپ کو خوش آمدید. اس رمضان ٹرانسمیشن کے 2 مقاصد ہیں ناظرین کرام. ایک تو یہ مقصد ہے کہ ہم غزہ کے مظلوم مسکین مسلمانوں کی مدد کے لیے امت کو اتحاد کا درس دیں. اب شیعہ سنی وہابی ان چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں ایک جان ہونا ہوگا, ہمیں معاشی طور پہ بھی مضبوط ہونا ہوگا اور ملکی سطح پہ بھی سالمیت کے ساتھ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل تباہ کے کاشگر. ناظرین کرام, دوسرا مقصد آپ کو فقہی مسائل سے آگاہی فراہم کرنا ہے. ہم آپ کو مستند علماء کرام کے ساتھ ملوائیں گے جو کہ مختلف مکاتب فکر سے ہوں گے. آپ کے سوالات ان تک پہنچائیں گے اور آپ کے مسائل چاہے وہ رمضان کے حوالے سے ہوں چاہے کوئی کرنٹ افیئر ہو آپ تک پہنچائیں گے. میرے ساتھ ہیں میرے ہوسٹ سید احمد حسن. احمد حسن, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. اچھا سر, کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں لیکن جو سچائی اور اصلیت یہ ہے کہ نہ ہی ہم کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں کچھ کرنے دیا جا رہا ہے. جی بالکل یہی بات ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے شاہ صاحب رکھوں تو ایسا ہے کہ ہم کسی بھی ہوٹل پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ہم طرح طرح کے کھانے آرڈر کرتے ہیں. جی سر, ہم ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, گاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کھانا آنے کے ٹائم ہم کہتے ہیں کہ یار ایک فلانا سوڈا ہے وہ ہم آرڈر نہیں کرتے کیونکہ بائک آؤٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو, اور پھر وہی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور گھر جا کے آرام سکون سے سو جاتے ہیں. سوڈا ہی نہیں, ہم پوری کی پوری کنٹری کا بائک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پوری کنٹری ہے اسرائیل جسے ہم نے آج تک مانا ہی نہیں, اس کے باوجود اس کے سر پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا, اور اگر ہم اسے مان بھی لیتے ہیں تو اسے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا. یہ وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس وقت کمزور ترین اکانومی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں, اور جو امیر ترین ممالک ہیں وہ سرمایہ نظام کے نیچے اس وقت موجود ہیں اور وہ کبھی بھی فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. سر, سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنی سی چھوٹی سی بات کر کے سوچتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا. جی شاہ صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوڈا, KFC, میکڈونلڈز کے برگر چھوڑنے سے ہمارا حق ادا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں. ہم آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا پہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم وہ اٹھائیں, اور ہم کوشش کریں کہ اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے اس رمضان جتنا کچھ بھیج سکتے ہیں یہاں سے بھیجیں. یہاں دسترخوان لگانے کے بجائے ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. یار یہ زمانہ ہے جس میں یوکرین, دیکھیں ایک یوکرین تھا اور سارا یورپی ملک پورے کا پورا ویسٹ کرسچن ورلڈ, ایون کہ اسرائیل جیسے ملک نے بھی یوکرین کو مکمل سپورٹ کیا. رشیا جیسی بڑی سپر پاور کے سامنے یوکرین نے ایسے وہ دفاع اپنا کیا. جی بالکل. دیکھیں رشیا کو مکمل پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور رشیا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا یورپ نے, اور اس وقت رشیا جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو چکا ہے, اور یوکرین نے کافی حد تک سروائیو کیا ہے. کافی بڑا حملہ تھا, لیکن مسلم اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج اسرائیل جو کر رہا ہے غزہ میں وہ ناقابل دید ہے. یقین مانیے میرا اپنا چھوٹا سا بچہ ہے, اور جب میں وہ بلکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی لاشیں دیکھتا ہوں تو میرا اندر کھول جاتا ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بھی تو کسی کے بچے تھے. کیا قیامت والے دن میرے نبی مکرم سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ یار تم میرے امتیوں کو مرتے اور بلکتے ہوئے دیکھتے رہے اور ایک آواز بھی نہ اٹھا سکے؟ ناظرین کرام, رمضان مبارک کی یہی ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی اتحاد رمضان کے نام سے. ہماری نیت یہ تھی کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو یہ یک جان ہو کر آواز اٹھائیں. اس لیے ہم نے مختلف ایپیسوڈ میں مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہیں مدعو کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ مختلف ایپیسوڈ دیکھتے جائیں گے. اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ مند چیزیں ملیں گی, فقہی مسائل ہوں گے, اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ ہم مفتیان کرام علماء کرام سے دعا بھی کروائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بہن بھائیوں کو اپنے عافیت میں رکھے, اور یہ جو ان پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے اللہ کریم ان کی مدد فرمائے. اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ملک پاکستان اور دین اسلام کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے, جن کے آگے ہم آپ کے ہمارے روزمرہ کی جو مشکلات سوالات ہیں دین سے لے کے دنیاوی ہر بات تک وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب ان سے لیا جائے. سوشل میڈیا کی بڑی پرسنالٹی ہیں, مفتی ہیں, عالم دین ہیں اور مستند شخصیت ہیں. مناظرانہ انداز کے سامنے ہمیشہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اختلافی موضوعات میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں. میری مراد ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب.
آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ان سے سوالات کریں گے آپ کے فقہی مسائل، کرنٹ افیئر میں بھی بات ہوگی اور کچھ نہ کچھ اختلافی موضوع بھی ہم چھیڑیں گے لازمی، تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں، مزید سوالات، جو گتھی ہوئی الجھیاں ہیں، وہ مزید سلجھیں اور معاملات کو بہتری کی طرف لیں گے۔ اینڈ رزلٹ یہی ہے، آخر میں ہم اتحاد امت کا ہی پیغام دیں گے، مسائل اپنی جگہ، فقہی مسائل اپنی جگہ، فقہ اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، لیکن محبت اور دین اپنی جگہ۔ اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے لیے ضرور چھوڑیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہر سوال کور کیا جائے آنے والی ویڈیوز میں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے میرا آپ سے جو فقہی مسائل پہ ہی ہم آج آپ سے بات کریں گے، رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان کے حوالے سے نا، رمضان کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ غالب آ رہی ہوتی ہے گناہ کی کوئی بھی کیفیت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب شیطان جکڑا ہوا ہے تو پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث پاک میں یہ بات ثابت ہے جی کہ سلسلۃ الشیاطین، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جی جی جہاں تک رہا آپ کا سوال کہ پھر شیطانیاں کیوں ہوتی ہیں، جی جی تو اس بارے میں بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنے کے لیے ہے، جی جی وہ یہ ہے کہ ہم نے 11 مہینے شیطان کے ساتھ یاری لگا کر تو رکھ دی تھی نا۔ جی 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 11 مہینے ہمارے اس سے ریلیشن شپ اور تعلقات تھے، تو ان کا اثر رہتا ہے، اس اثر کی بنیاد پر شیطانی رہتی ہے، وہ جو ایک عادت سی بن چکی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں۔ جی بالکل۔ دیکھیں اگر ہم اسٹینڈ پہ لگا دیں سائیکل کو اور سائیکل کا پیڈل گھمانا شروع کر دیں تو پہیہ گھومتا رہے گا، جی جی پھر ہم پیڈل گھمانا چھوڑ بھی دیں تب بھی پہیہ گھومے گا جب تک بریک نہیں لگائیں گے۔ جی 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 اب شیطان ہمارا پیڈل گھما رہا تھا، 12ویں مہینے وہ آ کر بند ہو گیا رمضان میں، جب بند ہو گیا تو وہ پیڈل گھمانے پہلے کی وجہ سے وہ پہیہ گناہوں کا چل رہا ہے، اگر ہم نے اسے روکنا ہے تو گناہوں کی بریک لگا دیں، اچھا آسانی سے بند ہو جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبلہ۔ اچھا جی اچھا قبلہ، ایک اور فقہی مسئلہ سامنے آیا، میری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر پتہ نہ ہو کہ ہم نے سفر کرنا ہے صبح، اور پھر جب روزہ رکھ لیں، فجر کی نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا ہے، کراچی جانا ہے جی گجرات سے، یا ملتان سے ہم نے فیصل آباد جانا ہے، یا پھر آگے کہیں جانا ہے جہاں پہ جو قصر روزہ ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اب کیا کریں گے؟ وہ روزہ توڑ دیں گے یا کیا معاملہ ہوگا اس میں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اچھا۔ حکم نہیں دیا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، اچھا اچھا اجازت دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور اگر آپ رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی کو سفر درپیش ہو گیا ہے روزے کی حالت میں، اب یہ خود کو دیکھے کہ میں فزیکلی برداشت کر سکتا ہوں روزے کو، تو پھر وہ روزہ شام تک پورا کرے، کیونکہ رمضان کی بڑی برکات ہے۔ جی جی اور اگر اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور یہ سفر میں ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اچھا حضور، ایک شخص بڑی سخت گرمی میں کام کرتا ہے، وہ اکیلا وارث ہے اپنے گھر کا، مزدوری کرے گا تو کھلائے گا گھر والوں کو، تو وہ کیا روزے کا کفارہ دے سکتا ہے اگر روزہ نہ رکھے، اپنی مزدوری کر رہا ہے؟ ظاہر بات ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں ایسے، تو کیا اگر وہ بلا عذر بھی، مطلب اگر وہ صرف مزدوری کے لیے روزہ چھوڑنا چاہے اور اس کو کفارہ ادا کر دے مہینے بعد، یا پھر اگر وہ بہت غریب ہو کفارہ بھی ادا نہ کر سکے، تو پھر کیا صورتحال ہے؟ اور یہ پہلے سوال کی کیا صورتحال ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے ساتھ رابطے میں خلیجی ممالک کے وہ ہمارے اوورسیز جو باہر ہیں، جی جی وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ان ممالک میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، یا کراچی میں جو ہیٹ ویو کا معاملہ چل رہا ہے کتنے عرصے سے، تو ایسے مزدوروں کے لیے جو دھوپ میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بنیادی طور پہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت دی ہے جب بندے کے لیے برداشت نہ ہو رہا ہو۔ اچھا، جس وقت یہ آدمی مزدور ہیں، یہ اگر بیمار ہیں تو پھر تو روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن اگر تندرست ہیں تو صبح ان کو روزہ رکھ لینا چاہیے، اچھا روزہ رکھ کے کام پہ جانا چاہیے۔ اس دوران اگر یہ محسوس کریں کہ ہم سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی تو پھر قرآنی فرمان کے مطابق عذر کے طور پہ توڑیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا کفارہ اگر یہ شروع سے اس نیت سے نہیں رکھیں گے کہ شاید میں برداشت نہ کر پاؤں، ہو سکتا ہے برداشت کر پائے، جی 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 تو پھر یہ گناہ گار ہوگا اگر شروع سے اس نے نہ رکھا۔ اچھا اس وقت تو رات کا وقت ہے، ٹھنڈک کا وقت ہے، یہ روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنے کے بعد یہ اپنے کام پہ چلا گیا، جب یہ کام پہ پہنچا اس کو گرمی محسوس ہوئی اور اس دوران اتنی محسوس ہوئی کہ یہ پیاسا نہیں رہ سکتا، تو اس آدمی کو اس وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔
ٹھیک ہے. تقریباً یہی سچویشن شوگر کے مریضوں کی ہے. جی شوگر کا جو مریض ہے اس کو ہر کچھ وقت کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں پانی کچھ کھانا کچھ حساب آپ کا چلتا ہے. اگر یہ واقعی شوگر کا برابر ان کا مریض ہے تو یہ اگر صبح روزہ چھوڑ بھی دے تو اس کے لیے گنجائش ہے. اس کا تعلق وہ مزدور کی طرح نہیں ہے, یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو دیکھے اگر یہ برداشت کر سکتا ہے اور شوگر اتنی ہائی لیول کی نہیں ہے, کیونکہ شوگر اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, تو پھر یہ آدمی روزہ نہ چھوڑے. لیکن اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو یہ روزہ چھوڑ دے. اور یہی مثال فیڈنگ کرانے والی خواتین کی ہے. جو خواتین دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچے کو اور ان کا بچہ فیڈنگ پر ہے, تو یہ خواتین اگر روزہ رکھیں گی یا تو اس کے دودھ میں پرابلم آئے گا یا ان کی صحت پر کوئی اثر آئے گا. تو یہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں, اور اگر ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو پھر یہ ان کی بات ماننے کو طبیب حاذق ہے, وہ دین کو بھی جانتا ہے اور صحت اور ہیلتھ کو بھی جانتا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے. اگر ان کا برداشت ہو جاتا ہے, فیڈنگ بھی ہو جاتی ہے, روزہ بھی ہو جاتا ہے, تو پھر بہت اچھا یہ روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا قبلہ. اچھا قبلہ, ایک اور بڑا فقہی مسائل تھا. کہا جاتا ہے کہ افطار جو ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو ہمارے عوام الناس میں یہ مشہور ہے جی روزہ خراب ہو گیا. اب ایک انسان سفر میں ہے, سفر بھی وہ لوکل ٹرانسپورٹ کا کر رہا ہے, ٹرانسپورٹ والے نے ٹرانسپورٹ نہیں روکی, وہ روزہ افطار نہیں کر سکا, اس کو کوئی چیز بھی ایسی پاس موجود نہیں ہے, تو کیا روزہ لیٹ افطار کرنے سے اس کے روزے پہ کوئی اثر آئے گا یا ثواب زائل ہو جائے گا یا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر کچھ عبادات وہ ہیں جو اللہ نے وقت کے ساتھ مقید کر دی ہیں. اچھا, جیسے نمازیں ہیں نا, یہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اوقات مقررہ پہ واجب. ایسے ہی روزہ ہے. رب کریم نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کا حکم دیا ہے. ابتدا کب ہے, انتہا کب ہے. پھر فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, رات تک اس روزے کو پورا کرو. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے عقیدتاً نظریہ کے طور پر لیٹ کرتا ہے, اس کا مسئلہ اور ہے. جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں, عذر میں ہے, مجبوری میں ہے, ایمرجنسی میں ہے, ڈرائیور گاڑی نہیں روک رہا یا کسی جگہ پانی نہیں مل رہا, جنگل میں ٹریول کر رہے ہیں, اس بندے کا مسئلہ اور ہے. اس بندے کو چاہیے کہ یا تو اپنے پاس کوئی چیز رکھ لے, کوئی نمک رکھ لے, کوئی کھجور کا دانہ رکھ لے, کچھ رکھ لے, کیونکہ روزے دار ہے, 1 مہینے کے لیے رکھنا کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنی جیب میں چھوٹی سی چیز روزانہ کی افطاری پہ رکھ دے کہ میں نے شام کو ٹریول پہ جانا ہے. اگر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ فوراً جیسے وقت ہو, یہ فوراً اس وقت افطاری کی دعا پڑھ کے اپنے روزے کی افطاری کی نیت کر لے. اگرچہ اس کو کھانے کا کچھ نہیں ملا تو اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. اگر بالفرض والمال ڈرائیور نے جگہ بھی نہیں روکی اور یہ بندہ لیٹ ہو گیا اور اس کا نظریہ یہ نہیں تھا, نظریہ یہی تھا کہ اپنے وقت پہ کروں گا, تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوا اور یہ مکروہ نہیں ہوا. مکروہ اور فرق ان پہ آتا ہے جن کا عقیدہ ہو کہ ہم اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر کے آگے جائیں گے. اچھا قبلہ مفتی صاحب, ایک اور سوال ہے. آج کل سوشل میڈیا کے جو اسکالرز ہیں وہ کافی اس چیز کو اچھالتے ہیں کہ نفلی روزہ جو ہے وہ اگر توڑ دیا جائے بلا عذر تو اس کی کوئی وہ کہہ لیں کہ کفارہ نہیں ہے. یہ اس بارے میں آپ وضاحت فرما دیں. دیکھیں, نفلی روزہ توڑنا اور فرضی روزہ توڑنا, اس میں ایک توڑنے میں تو فرق ہے. قضا اور کفارے کا معاملہ ایک جیسا ہے. دیکھیں, اگر کسی نے فرضی روزہ جان بوجھ کے توڑا تو اس پر قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے. قضا 1 روزے کی 1 اور کفارہ 1 روزے کا 60, جسے قرآن کریم 28ویں پارے کے پہلے صفحے پہ 2 مہینے کے روزے کی بات کرتا ہے. لیکن جو نفلی روزہ ہے, اگر کسی نے بلا عذر توڑ دیا تو ایک وہ قضا رکھے گا, بس اتنا فرق ہے. میں مثال دے رہا ہوں. شاہ جی, اگر آپ تشریف لائیں اور آپ کے آنے پہ میں نسبت ساداتی کی عزت رکھتے ہوئے, اگرچہ روزے میں ہوں, آپ نے مجھے کہا آپ بھی کھائیں, میں نے کھا لیا آپ کی دلداری کی خاطر, تو اس روزہ توڑنے کا مجھے گناہ نہیں ہے. بعد میں مجھے قضا کرنی پڑے گی, بعد میں قضا رکھوں گا. یوں نہیں ہے کہ نفلی روزہ بندہ توڑ دے اور پھر قضا بھی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت کا ایک اصول ہے, لازم النفل بالشروع, کہ جس وقت بندہ نفل شروع کرتا ہے تو وہ لازم کے درجے میں ہو جاتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں, میں نے نفل اس وقت پڑھنے ہیں تو نہ پڑھوں, میری مرضی ہے. لیکن میں نے اگر شروع کر دیے اور مجھے درمیان میں توڑنے پڑ گئے کسی وجہ سے, تو اب اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح نفلی روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہوگا. اچھا قبلہ, اعتکاف کوئی شخص بیٹھا ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے, روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے, 1-2 روزہ بیچ میں سے چھوٹ گیا ہے, تو 10 دن کا نفلی اعتکاف اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا اگلے سال, یا پھر وہ اعتکاف اس کا ہو جائے گا, یا کیا معاملہ ہوگا اس میں؟ کیا شریعت جتنے دنوں کا اعتکاف اس نے چھوڑا ہے نا, اتنے دنوں کا ایک اور ہے وہ. ٹھیک ہے. تو روزہ اگر نہیں رکھتا بیچ میں تو وہ اعتکاف میں بیٹھا, مسجد سے باہر نہیں نکلتا, بس وہ پھر اعتکاف جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہے, وہ سنت الاعتکاف نہیں ہے. کیونکہ
رب کریم نے جو اعتکاف کی بات فرمائی ہے اس میں روزہ شرط ہے. ٹھیک ہے. روزہ ہے تو سنت اعتکاف ہے, روزہ نہیں ہے تو وہ نفل کا اعتکاف ہے, وہ باہر بھی نکل سکتا ہے, وہ آ بھی سکتا ہے, وہ جا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو قبلہ اعتکاف اگر ٹوٹ جاتا ہے, مثال کے طور پہ 10 دن کا اعتکاف ہے, 29 دن کوئی معاملہ اس طرح کا اس نے کر دیا, گناہ کر دیا یا کوئی معاملہ کر دیا, اعتکاف ٹوٹ گیا, اب وہ اگلے سال پورے 10 دن کا رکھے گا یا ایک ہی دن کر لے گا؟ نہیں, جتنے دن کا اس سے ٹوٹا ہے نا اتنے دن کی وہ قضا کرے گا. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. اچھا قبلہ ایک اور سوال تھا کہ اکثر لوگ آج کل نوجوان نسل جو ہے پاؤن ایڈکشن کا شکار ہے, تو اگر وہ دوران روزہ کوئی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اس کی شہوت جو ہے اپنی حدود تک نہیں پہنچتی, وہ مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ اپنی منی خارج نہیں کرتا, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا یا غیر ثواب اس کا ہو جائے گا, زائل ہو جائے گا ثواب؟ اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. جی. یہ روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا اگر یہ خروج منی نہیں ہوتی, ڈسچارجنگ نہیں ہوتی, تو اس آدمی کو روزہ برقرار ہے اگرچہ ثواب میں کمی آ گئی اور کراہت بھی آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے روزے کی روح بتائی ہے. روزے کی بیس یہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی, طہارت, پاکیزگی, للہیت ملے. تو اگر یہ اس نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی ہے یا کوئی ایسی بدنظری کر لی ہے تو وہ تقوی طہارت کی روح تو پھٹ گئی. تو اس لیے تقوی طہارت والی بات تو چلی جائے گی, ثواب میں یقیناً کمی آئے گی. اور ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا روزہ مکروہ کے قریب ہو گیا ہے, تو اس آدمی کو روزہ توڑنے کا حکم تو نہیں کریں گے لیکن توبہ استغفار کی بات ضرور کی جائے گی. اچھا, دوران روزہ اگر وہ منی خارج کر لیتا ہے تو پھر وہ 60 روزوں کی قضا اس پہ آ جائے گی؟ دیکھیں, یہاں خروج منی کی تھوڑی سی تفصیل ہے. جی. ماہرین شریعت بتاتے ہیں کہ اگر کسی سے ہم بستری کے دوران اس کی خروج منی ہوئی ہے, اس کا مسئلہ شریعت اور بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ وہ نکاح الیاد والی اس کی ترتیب ہے, ہینڈ پریکٹس کی ہے, تو پھر اس کی ترتیب اور ہے. اگر اس کا ہاتھ استعمال ہوا ہے تو اس پر قضا ہے, لعنت ضرور ہے لیکن قضا ہے روزے کی. اور اگر اس کی ڈسچارجنگ کہیں ہم بستری میں ہوئی ہے تو اس جگہ اس پر قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قبلہ, اس کے علاوہ یہ تھا کہ اگر عورت نے روزہ رکھ لیا اور ہاف سے زیادہ دن گزر گیا, یعنی کہ اس نے ظہر بھی ادا کر لی اور ایام مخصوصہ شروع ہو گئے, حیض شروع ہو گیا, تو اب وہ کیا وہ روزہ جو اس کا قبول ہو گیا یا دوبارہ وہ قضا کرے گی؟ اور اس بارے میں بتائیے گا کہ عورت جو روزے چھوڑتی ہے یا نمازیں چھوڑتی ہے اس کے بعد میں لازم اس پہ اس کے قضا یا معاف کر دیے جاتے ہیں؟ روزے اور نماز کا خاتون کے لیے الگ الگ مسئلہ ہے. جو نمازیں ہیں اس کی قضا عورت پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو روزے ہیں اس کی قضا عورت پر واجب اور لازم ہے. اچھا. جس خاتون کو ایام مخصوصہ مینسز شروع ہو گئے ہیں روزے کے بٹوین, اس خاتون کو چاہیے یہ اس روزے سے قضا کرے گی اس وقت تک جب تک اس کا یہ معاملہ چل رہا ہے. ان روزے کی یہ قضا کرے گی, اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا, کوئی غلطی نہیں ملے گی. اور جو نمازیں اس نے پڑھ لی ہیں تو وہ اسے پتہ نہیں تھا, تو نمازوں کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. باقی نمازیں یہ قضا نہیں لوٹائے گی, وہ اللہ کی طرف سے اس کو پیکیج ہے اور وہ معاف ہے. اچھا قبلہ, دوران روزہ خوشبو لگانا, ایک تو خوشبو ہوتی ہے جو میں اور آپ عطر کے ذریعے لگا دیتے ہیں, ایک بہور آج کل آیا ہوا مارکیٹ میں, کیا وہ بہور لینا جائز ہے روزے کے دوران؟ اور دوسرا جو عطر ہے وہ کیا لگانا جائز ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جو خوشبو ہے اس سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے یا اس کا ثواب زائل ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتا ہے, تو اس بارے میں وضاحت فرمائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے وہ بخور والی خوشبو ہو یا چاہے وہ جو بھی خوشبو ہو, خوشبو لگانے سے ہم اس کو روزہ کو وہ نہیں کہتے. بخور وہاں پر لگا ہوا ہے, چل رہا ہے, اس کی اسمیل پھیلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. ہاں, وہ تب ہے جب بندہ دھواں 100% اپنے اندر لے لے اور وہ دھواں کہیں چلا جائے, وہ چاہے آگ کا دھواں کیوں نہ ہو, خوشبو تو دور رہی, تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہونے کی بات اور ہے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہے, بس خوشبو لگی سے جسٹ اسمیل تک ہوتا ہے تو اس سے روزہ بالکل ٹھیک ہے, برقرار ہے. عام عوام الناس میں ایک اور غلط فہمی بہت زیادہ مشہور ہے کہ پورے سر کا اگر غوطہ لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس بارے میں وضاحت فرمائیں. ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور پانی اندر چلا جائے. اچھا. کیونکہ کان کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ ڈاکٹر حضرات بتاتے تھے جب تک کہ کان کا منفذ یہ نہیں ہے پانی جگہ جانے کی معدہ, ادھر سے گلے تک نہیں جاتا, تو اس وقت تک فتویٰ یہی تھا کہ پانی کان کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا. لیکن اب ڈاکٹری سائنس چینج ہوئی ہے, ان کا تحقیق کا معاملہ یہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جس کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو اس کا پانی جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے فتویٰ بدل جائے گا. اگر اس بندے کا پردہ پھٹا ہوا اور پانی چلا گیا اندر تو اس بندے کے روزے کے ہم ٹوٹنے کی بات کریں گے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کان کا پردہ ہے یا نہیں ہے, یہ ڈاکٹر حضرات ہی بتائیں گے, وہ چیک اپ کے ذریعے بتائے گا. ہمارے ہاں احتیاط اور بہتری اس چیز میں ہے
کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ 100% ڈبکی نہ لگائے، اگر ڈبکی لگائے گا تو اس کا معاملہ ڈماڈول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے حضور، سنت قیام اللیل ہے، تراویح جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ افضل ہے اور اکیلے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو یہ جو اہتمام تراویح ہے کیا یہ بدعت میں نہیں آ جاتی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں قدر تفصیل سے اس کی بات کا جواب عرض کروں گا۔ بالکل بالکل حضور۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ تہجد اور تراویح میں ایک فرق ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہجد بھی ثابت ہے۔ اچھا، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت اماں جان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز ایسی تھی جو پورا سال جاری رہتی تھی۔ اچھا، وہ پورا سال کیا تھی؟ فرمایا وہ 11 رکعت تھی۔ اچھا، وہ 4 رکعتیں تھیں، 8 ہو گئی، پھر 3 رکعتیں تھیں، اور وہ مسجد میں نہیں گھر میں ہوتی تھیں، اور بالکل رات کے آخری حصے میں ہوتی تھیں جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ جی جی، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی نماز پورا سال جاری رہتی، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر، یوں 11 رکعت بنتی۔ لیکن جو تراویح کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اور ہے۔ تراویح ابتدائی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، بعد جماعت پڑھائی ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی جی صحابہ کرام کو رمضان میں، جی، اور چوتھی رات صحابہ انتظار کرتے رہے، نبی پاک با جماعت نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ نہیں لائی۔ صبح کے وقت صحابہ نے عرض کیا سحری کے بعد جب نماز میں تشریف آوری ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے، فرمایا میرے علم میں تھا کہ آپ آئے ہوئے ہو لیکن میں نہیں آیا، یا رسول اللہ اس کی کوئی وجہ ہے تو آپ ارشاد فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اللہ وحی اتاریں گے اور تمہارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی، تو میں نے اسی وجہ سے کہ تم تکلیف میں نہ آ جاؤ میں چوتھی رات نہیں نکلا۔ اس سے سمجھ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز تہجد سے الگ پڑھا رہے تھے، حضور پاک نے گھر پڑھانے کی اجازت دے دی تو صحابہ گھر پڑھتے رہے۔ یہی بات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے شروع والے سال میں رہی۔ حضرت عمر کا زمانہ جب خلافت کا مضبوط ہوا تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کو بلایا اور آ کر پوچھا کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ کیا؟ فرمایا ہم مسجد میں تراویح پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے، ختم القرآن پڑھیں گے، با جماعت پڑھیں گے۔ تو صحابہ میں کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت دی تھی کہ آپ گھروں میں پڑھیں، تو آپ ہم مسجد کا پابند کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی مجھے بتائیں میں آپ کے ساتھ تھا اس معاملے میں یا آپ سے الگ تھا؟ کہا آپ بھی ساتھ تھے۔ تو کہا بتاؤ پھر حضور نے اجازت دیتے وقت کیا فرمایا تھا؟ تو کہا حضور نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، کہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ آسمان سے وحی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فرمان لگے ایگزیکٹلی میری دلیل بھی یہی ہے کہ اس وقت وحی آنے کی بات موجود تھی، اب ختم نبوت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، تو نئی وحی نہیں آنی، تو حضور پاک کے بعد حضور نے اشارہ دیا تھا کہ جب تک وحی جاری ہے تب تک گھر میں پڑھو، وحی چلی جائے یعنی وحی ختم ہو جائے تو پھر تم مسجد میں پڑھو۔ صحابہ اہل بیت نے اپریشیٹ کیا کہ امیر المومنین جہاں آپ کا دماغ پہنچا وہاں ہم نہیں پہنچے، تو اس وقت سے آج تک آ رہا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ رہی بات سنت اور بدعت کی، تو بدعت اسے کہتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں چیز گھڑی جائے۔ اچھا، بدعت کا مطلب ہے 3 چیزیں، جی، دین سے ثابت نہ ہو، اسے دینداری سمجھی جائے، اور نہ کرنے والے پر اعتراض کیا جائے، وہ تب بدعت بنتی ہے۔ ان میں کوئی ایک شک اوپر نیچے ہو جائے تو وہ بدعت نہیں بنتی۔ اب دیکھیں شریعت سے تراویح ثابت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام کرا رہے ہیں، عثمان، حضرت علی سمیت سارے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میرا طریقہ بھی سنت، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی سنت۔ تو یہ سنت ہوا نہ کہ بدعت ہوا۔ اس کو کوئی اور جاری کر کے دین کے حصے کی بات کرتا تو اس پر بحث ہو سکتی تھی۔ حضرت عمر کے کام کو تو حضور پاک کی طرف سے سنت نبوی کی مہر لگ گئی ہے، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ حضور جنبی شخص جو ہے وہ اگر جنبی ہو گیا، اٹھ کے سحری کی، تو وہ کس ٹائم تک غسل کرے گا؟ دیکھیں ایک بندہ جنبی ہے، رات کو وہ گھر والوں کے پاس آیا ہے اور اس کے بعد سحری کے وقت میں بالکل آخر میں اس کی آنکھ کھلی ہے، اب اس بندے نے غسل بھی کرنا ہے، سحری بھی کرنی ہے، تو کیا کرے؟ تو اس کو ماہرین شریعت یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کو وقت دیکھنا چاہیے، غسل کا وقت ہے تو غسل کر لیں، اور اگر غسل کے وقت کی گنجائش نہیں ہے تو آپ ہاتھ منہ دھو کے کلی کر کے آپ پہلے سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد آپ آرام سے پھر فریش ہو جائیں، آپ نہا لیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ پر اس غسل میں جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور بعد میں آپ کر رہے ہیں تو ایک چیز کا فرق ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ناک میں پانی چڑھانا تھا نرم ہڈی تک،
کیونکہ غسل میں زیادہ پانی ناک میں چڑھایا جاتا ہے. قرآن میں فتحروا کی شد بتاتی ہے کہ اس میں زیادہ سختی ہے. اور آپ نے غرارے کرنے تھے حلق تک، آپ غرارے بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے، پر اس کی لمیٹیشن چھوٹی ہم کر دیں گے. اس کو محدود کر دیا جائے گا کہ آپ وضو جتنی کلی، وضو جتنا ناک میں پانی رکھیں گے تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، روزہ بھی ہو جائے گا. انہیلر جو لوگ لیتے ہیں روزے میں، کیا انہیلر لیا جا سکتا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، اگر وہ اتنی حالت کو پہنچ چکا ہے کہ لگتا ہے کہ مر جائے گا تو پھر تو بس وہ روزہ افطار کر دے. اچھا، روزہ افطار کر. اس بندے کو بھی شوگر والی ترتیب پہ آپ لے لیں ٹھیک ہے. کہ جیسے شوگر والے کو ہم قضا کی بات کرتے ہیں، یہ آدمی روزہ رکھ لے، اگر اس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے انہیلر لے لے، اس کے بعد اس آدمی پر اگر قضا ہو سکتی ہے، قضا کی اس کو طاقت ہے تو قضا کرے، اور قضا کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے. تو قبلہ یہ جو روزے کی عمر ہے فرض ہونے کی، یہ کون سی ہے خصوصی طور پہ بتائیے گا. یہ دیکھیں، نماز اور روزے میں ایک بات کا فرق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں تو حکم فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا آپ حکم کریں، اور 10 سال میں اگر وہ نہ پڑھے تو ڈانٹ ڈپٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. جی. لیکن روزے کے لیے بلوغت شرط ہے. اچھا. روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے تو اس کے لیے عاقل بالغ مسلمان اور مقیم مسلمان، کیونکہ مسافر کو تو ویسے اجازت ہے، تو مقیم مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ایسے آدمی کے لیے روزے کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جب بلوغ ہو گیا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب ان میں رشد آ جائے تو ان کو مال کا مالک بھی بنایا جا سکتا ہے. تو رشد کا ایک معنی بلوغ بھی ہے، لہٰذا بالغ ہونے کے بعد اس آدمی پر روزے فرض ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا قبلہ، ایک اور سوال اس سے نکلتا ہے کہ بلوغت کیسے پتہ چلے گا بچہ، وہ اس کے کیا اثرات ہوں گے جس سے سمجھ آئے گی کہ وہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے، عاقل ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے؟ بچی اور بچے کی بلوغت میں ایک تو عمر کی حد بتا دی گئی ہے، اور دوسرا بلوغت کی علامات اور نشانیاں جس سے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے کہ بندہ بالغ ہے، یہ بتا دیا گیا ہے. عمر میں تو ہم لڑکی کو 9 سال میں ہم بالغ سمجھتے ہیں، شریعت کی نظر میں اس کو پردے کا حکم دے دیا جاتا ہے. اچھا. لہٰذا اس کو ہم بالغ سمجھیں گے. جی. اور اگر اس کے بعد بلوغت کی علامات دیکھنی ہو تو احتلام دیکھا جا سکتا ہے. یہ احتلام جو ہے لڑکے اور لڑکیوں میں اچھے طریقے پر پورے گھر میں پوری والدہ یا والد معاملات سامنے رکھ لیں تو اس سے یہ بلوغت سمجھ آتی ہے. بالفرض والمحال بچہ ہے اور اس کو احتلام نہیں ہوا، 12 سال 13 سال 14 سال، تو کس عمر تک ہم اس کو مانیں گے؟ تو شریعت نے اس کی آخری حد 15 سال مقرر کی ہے. اچھا. جب 15 سال لڑکے کی ایج ہو گئی ہے تو لہٰذا وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہے، اگرچہ اس کو احتلام نہ ہوتا ہو. نہیں ہوتا اس کے باوجود وہ امامت کا بھی اہل ہے، نمازوں کا بھی اہل ہے، اذان کا بھی اہل ہے، اور روزے کا بھی اہل ہے. ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور سحری کر رہے ہوتے ہیں، اور سحری کرتے ہوئے ہی اس کے دوران اذانیں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس دوران ہمیں وہ اپنا جو رزق ہے وہ پوری طریقے سے کھانا چاہیے یا اس کو اذان ہوتے ساتھ ہی اس کو روک دینا چاہیے؟ دیکھیں، سحری کب بند کرنی ہے اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اوقات سے ہے. ہمارے ہاں ایک غلطی ہے کہ مولانا صاحب اذان دیں گے تو پھر ہمارا روزہ بند ہوگا. بالفرض مولانا انسان ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی وقت ان سے رہ گیا ہے، یا ان بندوں میں سے کہ اپنے رفع حاجت کے لیے یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، انہوں نے 10 منٹ بعد اذان دی ہے، تھوڑا روزہ تو کیا. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم وقت کا اپنے پاس شیڈول رکھیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہمارا پوری ترتیب کا وقت ہے. اذان اسی ٹائم پہ آ جائے تو بہت اچھا، اور اگر اس ٹائم سے لیٹ آ جائے تو پھر بھی آپ اپنے وقت پہ روزہ بند کر دیں. اور بالفرض ان کی گھڑی آگے پیچھے ہو اور 5 منٹ پہلے وہ اذان دے دیں اور آپ کا وقت باقی ہے تو آپ پھر بھی کھا سکتے ہیں. تو اذان سے سحری افطاری کا تعلق نہیں ہے. یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اذان پہ تو ہم کھائیں گے، کیا لا الہ الا اللہ تک کھائیں گے، حی علی الصلاۃ تک کھائیں گے؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ اذان اگر ان ٹائم دے رہے ہیں وہ تو بس پھر ختم، پھر لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہے یا حی علی الصلاۃ کی بات نہیں ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مولانا جب تک اذان آ رہی ہے ٹائم تو چل رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھا، پھر افطاری کے وقت جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو آپ فوراً کیوں کرتے ہیں؟ کوئی لا الہ الا اللہ تک انتظار کر لو نا. تو ادھر تو آپ لا الہ الا اللہ انتظار نہیں کرتے، ادھر آپ اسٹارٹ کے ٹائم کو مانتے ہیں، تو ادھر بھی پھر اسٹارٹ کے ٹائم کو مان لیں. سر اسی کوشچن سے میں ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اکثر جیسے میں ایک علاقے میں رہتا ہوں، وہاں پہ مختلف ٹائم پہ اذانیں ہوتی ہیں. سمجھ لیں کہ کوئی پہلے دے رہا ہے، کوئی اس کے 2-3 منٹ بعد دے رہا ہے، کوئی 5 منٹ بعد دے رہا ہے. تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہی میں نے آپ کو کہا کہ اگر شیڈول ہمارے پاس ہوگا نا تو پھر آسانی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ فلاں اپنی ترتیب پر اذان دے رہے ہیں، روزے کے حساب سے نہیں دے رہے. تو اس لیے ہمارے پاس
کی لسٹ ہونی چاہیے، شیڈول ہونا چاہیے، موبائل میں سیو ہونا چاہیے، یا گھر میں بندہ چارٹ کے ذریعے کیلنڈر کے ذریعے دیکھ لے تو یہ دیکھیں. پھر آپ اذانوں کو فالو نہ کریں، آپ اپنے ٹائم شیڈول کو فالو کریں. اچھا چلے سر افطاری پہ آ جاتے ہیں. افطاری کا میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان ہوگی ہے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اپنا جو روزہ ہے اس کو افطار کر لیے جائیں گے، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے افطار کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے افطار کرتے ہیں اور بعد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور میں نے اکثر مسجدوں میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ وہ افطار کی وجہ سے جماعت کا ٹائم آگے کر دیتے ہیں. دیکھیں جو جماعت کا ٹائم ہے وہ اور ہے، جو افطار کا ٹائم ہے وہ اور ہے. جی قرآن کہتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، جی روزہ رات کے اسٹارٹ پہ پورا کرو. بالکل. تو رات کا اسٹارٹ ہوا، روزہ ہم نے افطار کر لیا، اذان آئے گی پھر جماعت کا وقت ہوگا، وہ معاملہ اور ہے. اسی لیے آپ کا روزہ ہمیشہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پہلے ہی کھلے گا، جماعت بعد میں ہوگی. ہاں آپ ایک قطرہ پانی کا پی لیں، ایک گھونٹ پی لیں، اور اس کے بعد ایک کھجور کے دانے کھانے کے بعد آپ نماز کے لیے چلے گئے، اوکے. اگر آپ میں یہ برداشت کی قوت ہے کہ آپ پورے دن سے بھوکے اور پیاسے تھے اور آپ پھر بھی نماز بڑے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پھر پہلے پڑھ لیں. اور اگر آپ افطاری ڈٹ کے بہترین طرح سے کر لیں، راج پاج کے کھا لیں، پھر اس کے بعد جا کے آپ نماز پڑھ لیں تو گنجائش ہے. کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت کافی وقت تک ہوتا ہے. 1 گھنٹہ تو کم از کم ہے، سردیاں گرمیاں دونوں میں. بعض اوقات 1.5 گھنٹہ بھی چلا جاتا ہے. ما غربت الشمس کے بعد جب تک وہ شفق احمر غروب نہیں ہوتی اس وقت تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا. تو جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہے مغرب کا وقت آپ کے پاس ہے. بہتر ہے آپ لیٹ نہ کریں، لیکن آپ کھا لیں پی لیں تو بہت بہتر ہے. میں نے بہت سی جگہوں میں یہ چیز دیکھی ہے، مثلا حرم کعبہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، ماشاءاللہ یہاں 10 سے 15 منٹ بہترین وقت ملتا ہے کھانے پینے کا. تو آپ کو بہت اچھی طرح سے وقت مل سکتا ہے. میں نے رائے میں دیکھا ہے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہاں 20 منٹ دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑا مجمع ہے، انہوں نے وضو بھی کرنا ہے یا وضو نہیں بھی کرنا تو دور سے بھی آنا ہے. تو آپ 20-25 منٹ آسانی سے آپ دے سکتے ہیں. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ افطاری کا تھوڑا وقت دینا چاہیے، تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. تھوڑی نماز آپ لیٹ کر لیں، یا بالکل ایک دانہ کھا کر آپ نماز پڑھیں، یا کچھ کھا کے کچھ وقت دے کر آپ نماز پڑھیں. کیونکہ جب آپ نے کھا لینا ہے اور آپ کا پیٹ فل ہونا ہے، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ کو مشکلات ہونی ہیں. تو اسی لیے اس مشکلات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت دے دیں. چلے نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں. آپ فرض کریں کہ ہم جماعت میں کھڑے ہیں، آگے آپ جماعت کروا رہے ہیں، میرے ساتھ والا بندہ ہے، اس کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوگی ہے، کہہ لیتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ گر جاتا ہے نیچے. تو اس صورت میں جو ساتھ والے اس کے نمازی ہیں ان کو کیا رد عمل اپنانا چاہیے؟ ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کریں، اپنی نماز توڑ دیں. ان کو یقین ہو گیا کہ بندہ گر گیا ہے، دیکھ لیا، تو اس کو اٹھائیں، اس کو بٹھائیں، اپنی نماز چھوڑ دیں. دیکھیں یہ نماز نہیں چھوڑ رہے، جماعت چھوڑ رہے ہیں. جماعت چھوڑنے کے بعد یہ نماز بعد میں ادا کر سکتے ہیں قضا. اس بندے کی اگر اس نے تیمارداری اس وقت نہ کی اور یہ ڈاکٹرز تک لے جا سکتا تھا، اس کے پاس ٹائم بھی تھا، اس کے پاس سواری بھی تھی، اس کے پاس تمام سہولیات تھے اور نہیں لے گیا تو گناہ گار ہوگا. اس کو فوراً چاہیے وہاں سے جائے. بالکل. تو اس کو سنبھالے. میں اس طرح آپ کو ایمرجنسی کی مثال دے رہا ہوں، یہ ایمرجنسی ہے. حدیث پاک میں اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نماز میں اور 2 کالوں کو وہی نماز کے دوران مار دو، تمہاری نماز نہیں ٹوٹ رہی. یعنی سانپ اور بچھو، الحیۃ والاقرب. یعنی نماز کے دوران، جماعت کے دوران سانپ آ گیا ہے، بچھو آ گیا اور میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور باقی نمازیں کو خیال نہیں ہے، تو مجھے چاہیے میں کسی چیز سے اٹھوں، قبلہ رخ نہیں پھیرا، میں وہیں سے اس کو مار دوں، مارنے کے بعد آ کے اپنی نماز کی بنا کروں، وہیں سے شروع کروں. اس میں دوبارہ نیت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث پاک سے واضح طور پہ کیٹیگریکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہاں میرا قبلہ سے چہرہ بھی پھر گیا، سینہ بھی پھر گیا، پھر اور بات ہے، پھر میں نے نماز دوبارہ شروع کرنی ہے. تو جب ایمرجنسی کی سچویشن میں یہاں اجازت مل رہی ہے کہ ایک بچھو ڈنگ نہ مارے کسی نمازی کو، یہاں تو ایک نمازی کو ہارٹ اٹیک کا ڈنگ لگ گیا ہے، تو لہٰذا اس کو اٹھانا تو بطریق اولا ضروری ہے. فوراً ساتھ والوں کو ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے اور اس کو اٹھانا چاہیے. سر اسی بات سے میرا ایک اور سوال ہے کہ اسلام میں ماں کا بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے، کہا گیا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ مجھے ایک پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے کہا، مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بات ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز کے دوران میری ماں کی آواز آئے تو میں نماز توڑ کے ماں کے پاس جاؤں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جب والدہ اور والد بلائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور اس آواز پہ جانے والا گھر میں نہیں ہے، آپ نماز توڑ کے جائیں ان کے پاس. آپ جا سکتے ہیں، آپ نماز آ کے پھر دوبارہ پڑھ لیں. لیکن
اگر ماں باپ کے پاس مثلا انہوں نے کہا بیٹا ارسلان جی مجھے میری موبائل تو اٹھا دیں، آپ کی اہلیہ بیٹھی ہے، آپ کی اہلیہ بیٹھی ہے، آپ کی بہنہ بیٹھی ہے، آپ کے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے تو وہ اٹھا کے دے دیں گے، پھر توڑنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر سچویشن یہ ہے کہ ماں کو ایمرجنسی کوئی چیز چاہیے اور اکیلے آپ ہی اس کی خدمت کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ نے پھر ماں کی بات کو تسلیم کرنا ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ آپ نے اچھا رہنا ہے۔ اچھا، ہمارا ایک اور میرا ایک پیارا بھائی بھی اور ہمارا ویو بھی، اس کا یہ کوشچن تھا کہ ایسے ٹائم پہ احتلام ہو جائے جہاں پہ ہم غسل نہیں کر سکتے روزے کے دوران، مثال لے لیتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں، دوران سفر ہماری آنکھ لگ گئی اور کسی طریقے سے ہمیں احتلام ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں ہمارا سفر بھی لمبا ہے، ہم روزہ توڑنا بھی نہیں چاہتے، تو اس معاملے میں احتلام ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں لمبے دیر تک چل رہی ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ احتلام چاہے گاڑی میں ہو گیا ہے، احتلام آپ کو بیڈ پہ سوتے ہوئے ہو گیا ہے، احتلام سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوا، نہ ٹوٹا، نہ خراب ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو احتلام ہو گیا، آپ غسل نہیں کر سکتے، آپ پابا رکاب ہیں، آن دا ٹریول ہیں، آپ اس وقت غسل نہیں کر سکتے، تو اس وقت آپ تیمم تو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نماز کے لیے آپ رکتے ہیں، آپ کے پاس پانی پر قدرت موجود نہیں ہے، یا پانی ہے تو آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو آپ پھر تیمم کریں گے، اور تیمم اس وقت تک چلائیں گے جب تک آپ کو پانی پر مکمل قدرت نہیں ہو جاتی۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تک ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور بنے رہیے گا کیونکہ اگلی ویڈیو میں مولانا صاحب کے ساتھ ہم وہ سوال کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آپ کے مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔ ماں کا یہ مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان، تفرقو کا یہ پیام ہے ماہ رمضان، اتحاد ہے، اتحاد ہے، اتحاد ہے۔